السلام علیکم۔ کلاس 4 کے ہم لوگ سبق نمبر 9 پڑھ رہے تھے، پرندوں کی دنیا۔ تو سبق ہم نے پڑھ لیا ہے، الفاظ معنی بھی کیا ہے۔ آج ہم سوال جواب کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو سوال نمبر پہلا ہے، وہ کون سا پرندے کا ذکر قرآن کریم کے سورہ نمل میں آیا ہے؟ تو جواب دیکھیے یہاں پہ، جواب نمبر پہلا ہے ہدہد کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نمل میں آیا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے دوسرا دیکھیے یہاں پہ، کوئل اپنے انڈے کوے کے گھونسلے میں کیوں دے آتی ہے؟ تو دیکھیے یہاں پہ، کیونکہ کوئل کا اپنا گھونسلہ نہیں ہوتا، اس لیے کوے کے گھونسلے میں انڈے دے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے تیسرا، پرندوں سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ ٹھیک، تو دیکھو پرندوں سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کی انڈوں کو انسان غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے اور ان میں سے بعض کا گوشت بھی کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس کے بعد دوسرا پارٹ ہے، ان پرندوں کے بارے ایک جملے لکھے۔ جو ان پرندوں کے بارے میں جو ہے ایک جملے لکھنا ہے۔ پہلا ہے کیوی ہے، پپیہا ہے، کوئل ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں ہمیں ایک جملے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے کیوی دیکھو، کیوی جو ہے نیوزی لینڈ کا مشہور پرندہ ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے دوسرا، پپیہا کبوتر کی شکل کا ہوتا، تو دوسرا ہے پپیہا کبوتر کی شکل کا ہوتا ہے اور جسم میں جو ہے کبوتر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ تیسرا ہے کوئل، گرمیاں آئے اور ان کی کوکو کی آواز باغوں میں گونجنے لگی، ٹھیک۔ اس طرح سے بنانا ہے، آپ لوگوں کو بھی اپنی کتاب پہ یا کاپی پہ لکھنا ہے۔ چوتھا دیکھیے ہدہد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیے تیسرا، یہ بات کس پرندے کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ اس پرندے کا نام لکھیے۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے، ان کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ کس پرندے کے بارے میں کہی جا رہی ہے، اس پرندے کا ہمیں نام لکھنا ہے۔ پہلا ہے، ان کی دم بالکل نہیں ہوتی، سر چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ کس کا ہوتا ہے؟ کیوی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پہلا، ان کی دم بالکل نہیں ہوتی، سر چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ کس کا ہوتا ہے؟ کیوی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے دوسرا دیکھیے، یہ کبوتر کی شکل کا ہوتا ہے، جسمات میں کبوتر سے چھوٹا ہوتا ہے، تو کس کا ہوتا ہے؟ یہ پپیہا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا دیکھیے، لیجیے گرمیاں آئے اور ان کی کوکو کی آواز باغوں میں گونجنے لگی، تو یہ کس کا ہے؟ کوئل، ٹھیک۔ اس پرندے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، تو کس کا ہے؟ ہدہد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے چوتھا، صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ پہلا ہے، ان میں سے نیوزی لینڈ میں کون سا پرندہ رہتا ہے، کیوی یا کبوتر؟ تو کیوی پہ ٹک لگائے، کیونکہ کیوی جو ہے نیوزی لینڈ کا پرندہ ہے، نیوزی لینڈ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھیے، ان میں سے کس پرندے کے سر پر قلقیں ہوتی ہے، کوئل یا کیوی؟ دونوں نہیں ہے، کیونکہ ہدہد کے سر کے اوپر جو ہے قلقیں ہوتی ہے، تو دونوں پہ ہمیں کیا لگانا ہے؟ کراس کرنا ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے تیسرا،
ان میں سے کس کی آواز باغوں میں آم کے بور آنے کا اعلان ہوتی ہے؟ بور کے آنے کا اعلان ہوتی ہے، کوئل یا ہدہد؟ تو کیا ہے، کوئل پہ ہمیں کیا کرنا ہے، ٹک لگانا ہے، ٹھیک۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے یہ سوال جواب، باقی یہ ٹک کراس، صحیح جواب، یہ ٹک کراس سب جو ہے آپ لوگوں کو اپنی کاپی پہ صاف صاف لکھنا ہے۔ خدا حافظ۔